اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، بھلا یہ رانی کون ہے جو فہم و فراست کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے اور مرد جس کے کارناموں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہادر صحابیہ کون ہے جسے تاریخ اسلام میں ایک مشرک کو قتل کرنے کا سب سے پہلے اعزاز حاصل ہوا؟ یہ وہ محتاط و زیرک خاتون ہے جس نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے بہادر بیٹے کو جنم دیا جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے تلوار ہاتھ میں لی۔ بلا شبہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا بنت عبد المطلب ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت عبد المطلب کو مجد و شرف ہر جانب سے حاصل ہے۔ ان کا باپ عبد المطلب بن ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور قریش کے ہر دل عزیز سردار تھے، اور ان کی والدہ حالہ بنت وہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کی بہن تھی۔ ان کا پہلا خاوند حارث بن حرب بنو امیہ کے سردار ابو سفیان بن حرب کا بھائی تھا، وہ فوت ہو گیا، اور ان کا دوسرا خاوند عوام بن خویلد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھائی تھا، جنہیں امہات المومنین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہے، اور ان کا بیٹا زبیر بن عوام حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی شرف ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں کوئی طمع پیدا ہو؟ اس کا خاوند عوام بن خویلد فوت ہوا تو اس نے اپنے پیچھے زبیر نامی ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑا۔ والدہ نے جنگی نقطہ نگاہ سے بچے کی تربیت نہایت سخت انداز سے کی، کھیلنے اور دل لبھانے کے لیے تیر و کمان مہیا کیے تاکہ یہ لشکر کو شکست دے سکے اور کامیاب و کامران گھر کو لوٹے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق و صداقت اور رشد و ہدایت کا پیغام دے کر مبعوث فرمایا اور لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے دینی دعوت کا آغاز کریں، آپ نے بنو عبد المطلب کے مرد و زن اور چھوٹے بڑوں کو جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا: اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، آگاہ رہو، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، قیامت کے روز صرف عمل ہی کام آئیں گے۔ پھر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کی تلقین کی۔ ان میں سے بعض خوش قسمت لوگوں نے نور الہی کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا، اور بعض بدقسمت اس روشنی سے محروم رہے، لیکن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا کو سب سے پہلے ایمان لانے اور تصدیق کرنے والوں میں شامل ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ اس طرح حضرت صفیہ کو حسب نسب اور اسلام قبول کرنے کا عز و شرف بیک وقت حاصل ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور ان کا نوجوان بیٹا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نورانی جماعت کے ساتھ مل گئے، اور انہیں بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح قریش کی جانب سے بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو اس ہاشمی سیدہ نے مکہ میں اپنی جملہ یادداشتیں، فخر و مباحات اور تمام تر ترجیحات کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب رضائے الہی کے لیے ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ باوجود یہ کہ یہ عظیم خاتون اپنی عمر کی 60 بہاریں دیکھ چکی تھی، لیکن انہوں نے میدان ہائے جہاد میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ میں سنہری باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک غزوہ احد میں سر انجام دیا اور دوسرا غزوہ خندق میں۔ غزوہ احد میں یہ عظیم خاتون دیگر خواتین کے ہمراہ لشکر اسلام میں داخل ہوئیں، لشکر اسلام میں شامل ہوئیں۔ انہوں نے سپاہیوں کو پانی پلانے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور تیر و کمان کو درست کرنے کی خدمات سر انجام دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لشکر میں شمولیت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مارکہ آرائی کا بچشم خود ملاحظہ کریں۔ آپ اس لیے بھی حوصلہ مند اور پرعزم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بھتیجے تھے اور حقیقی بھائی شیر خدا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور آپ کا بیٹا حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبیر بن عوام سب ان کے ہمراہ تھے، اور سب سے بڑھ کر اسلامی حمیت و غیرت اور ایمانی جرت و شجاعت شامل حال تھی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ہی ہجرت کا راستہ اختیار کیا اور اسی میں جنت کا راستہ دکھائی دیا۔ غزوہ احد میں جب اس نے دیکھا کہ میدان میں چند ایک کے علاوہ تمام لوگ ہٹ گئے ہیں، اس نے دیکھا کہ ایک مسلح دشمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا ہی چاہتا ہے اور خطرہ ہے کہ آپ کو جانی نقصان پہنچائے۔ گھبراہٹ میں اپنا مشکیزہ زمین پر پھینکا اور شیرنی کی طرح جھپٹی
گویا کہ شیرنی کے بچے پر حملہ کر دیا گیا ہو۔ ایک شکست خوردہ صحابی کے ہاتھ سے نیزہ چھینا اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتی ہوئی اور اپنے نیزے سے دشمن کے چہرے کو چھیلتی ہوئی آگے بڑھی اور مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ مسلمانوں، تم پر افسوس، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے چھوڑ کر دور ہٹ رہے ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرجوش انداز میں آگے بڑھتے ہوئے ان کو دیکھا تو آپ گھبرائے کہ کہیں اپنے شہید بھائی کی لاش نہ دیکھ لیں جسے دشمن نے بری طرح مسل رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے سے کہا، زبیر اسے روکے۔ حضرت زبیر نے آگے بڑھ کر کہا، امی جان رک جائیے، امی جان رک جائیے، مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ بیٹے نے عرض کی، امی جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، آپ واپس آ جائیں۔ فرمایا، کیوں؟ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرے بھائی اللہ کی راہ میں مسل دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا، اسے جانے دیں، اس کا راستہ نہ روکیں۔ جب جنگ کی آگ ماند پڑ گئی تو صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی حمزہ کی لاش دیکھی جس کا مسئلہ بنایا گیا تھا۔ بہن نے بھائی کے حق میں مغفرت کی دعا کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بھائی یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے، میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، اللہ کی قسم میں صبر کروں گی اور عند اللہ ثواب کی امید رکھوں گی۔ یہ تو غزوہ احد میں حضرت صفیہ کا مثالی اور قابل تقلید کارنامہ ہے، لیکن انہوں نے غزوہ خندق میں جو کارنامہ سر انجام دیا وہ ان کی ہمت و جرأت اور عقل و دانش کا شاہکار تھا۔ تاریخ کے آئینے میں اس حیرت انگیز واقعے کا مشاہدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوہ میں روانگی کا ارادہ کرتے تو مسلم خواتین اور بچوں کی رہائش کا انتظام قلعے میں کرتے تاکہ دشمن ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ غزوہ خندق میں مدینہ کی تمام مسلم خواتین اور بچوں کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس قلعے میں محفوظ کیا گیا جو انہیں اپنے اجداد سے ورثے میں ملا تھا۔ یہ قلعہ ہر طرف سے انتہائی محفوظ تھا۔ مسلمان خندق کے کنارے قریش کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ دشمن کے بالمقابل آنے کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی طرف مکمل توجہ نہ دے سکے۔ ایک صبح منہ اندھیرے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کیا دیکھتی ہیں کہ قلعہ کے نزدیک ایک سایہ متحرک ہے اور کسی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنی۔ غور سے دیکھا تو ایک یہودی قلعے کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا اور وہ قلعے کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حرکات دیکھ کر حضرت صفیہ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو اپنی قوم کے لیے جاسوسی کر رہا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ قلعے کے اندر مرد بھی ہیں یا صرف عورتیں اور بچے ہی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دل میں کہا، بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پامال کر کے مسلمانوں کے خلاف قریش سے تعاون کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب قلعے کے اندر کوئی مرد نہیں جو عورتوں اور بچوں کے دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ دشمن کے مقابلے میں مصروف ہیں۔ اگر یہ دشمن قلعے کے اندرونی صورتحال سے آگاہ ہو کر اپنی قوم کو بتانے میں کامیاب ہو گیا تو یہودی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو قید کریں گے اور یہ اندوہناک صورتحال مسلمانوں کے لیے سہان روح بن جائے گی۔ اس نازک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا دوپٹہ سر پر باندھا اور پٹکا کمر میں کس لیا، لاٹھی ہاتھ میں لی اور قلعے کے دروازے پر پہنچ گئیں۔ بڑی احتیاط کے ساتھ دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کیا اور اس میں سے دشمن کا بڑی احتیاط اور بیدار مغزی سے انتظار کیا۔ جب وہ قریب آیا تو انہوں نے بڑے زور سے لاٹھی اس کے سر پر دے ماری کہ وہ چکرا کر گر پڑا۔ اس کے بعد تابڑ توڑ لاٹھیوں کی بوچھاڑ اس کے ساتھ حملہ کر دیا یہاں تک کہ اس کا کام تمام ہوا اور پھر اس کو باہر کی جانب دھکیل دیا۔ باہر بیٹھے ہوئے اس کے ساتھی اس کا حال دیکھ کر گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مجاہدین موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قلعے میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے راضی ہو گیا۔ بلا شبہ انہوں نے مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مثال قائم کی، اپنے اکلوتے فرزند کی احسن طریق سے تربیت کی اور اب خود صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، مشکلات و مصائب کو صبر و استقامت سے برداشت کیا۔ اور تاریخ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بنت عبد المطلب وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے پہلی بار اس جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔